بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے بزرگوں، بھائیوں، عفت مآب، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جامعہ نظامیہ رضویہ میں مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام زائرین حرمین طیبین کے لیے حج تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو میں اپنی طرف سے، جامعہ نظامیہ کے تمام اراکین کی طرف سے اور مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے تمام معزز ممبران کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین طیبین کی باادب حاضری بار بار عطا فرمائے، تمام زائرین اور زائرات کا یہ سفر مقبول فرمائے، سب کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے، اپنی خاص مدد، نصرت اور عنایت ہمارے شامل حال فرمائے اور قدم قدم پر مشکلات سے بچاتے ہوئے آسانیاں اور اپنی خاص رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور تمام اہل اسلام کو وہ روئے زمین کے کسی بھی خطے سے اس مبارک سفر کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں، بخششوں اور نوازشوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ مبارک سفر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی اتنا مقبول فرما دے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کا ذریعہ بن جائے. محتشم سامعین، چونکہ یہ مبارک سفر زندگی میں بعض احباب کو ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے، بعض خوش نصیب بار بار اس زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا طریقہ یہ عام طور پہ ہماری زندگی میں پیش نہیں آتا، جیسے نماز روز پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان کے روزے سال بعد آتے ہیں، تو اس کا طریقہ تو اکثر اہل اسلام کو معلوم ہے، لیکن حج کی ادائیگی اور عمرہ کی ادائیگی چونکہ زندگی میں حج ایک ہی دفعہ فرض ہے، لہٰذا بہت سے احباب اس طریقہ کار کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، تو ان احباب کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس مبارک سفر پہ روانگی سے قبل وہ اس طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ کے مطابق اس حج کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی سب کا حج اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کہ حج تین طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ حج ہوتا ہے جو مکہ شریف کے رہنے والے لوگ کرتے ہیں، اسے حج افراد کہتے ہیں، اور ایک حج کی قسم وہ ہے جو مکہ شریف کے باہر سے آنے والے، دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لوگ کرتے ہیں. یہ حج دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حج وہ ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام اکٹھے باندھا جاتا ہے، اور ایک حج وہ ہوتا ہے جس میں پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور جب عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں
تو پھر دوبارہ 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ پاکستان سے جانے والے اکثر حاجی یہی حج کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور جب عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں آسانی ہے، انسان عمرہ کے تمام مناسک ادا کر کے جب فارغ ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے۔ اور ایک حج کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھے۔ اس میں ذرا مشقت زیادہ ہے، جب تک انسان حج سے فارغ نہیں ہو جاتا تب تک اسے عمرہ کی فراغت کے بعد بھی احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور حج سے فارغ ہو کر ہی انسان احرام کھول سکتا ہے۔ تو یہ نوٹ فرما لیجئے کہ آج جو طریقہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا جائے گا وہ حج تمتع کا طریقہ ہوگا۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ ہم یہاں پاکستان سے جب بھی روانہ ہوں گے، کوئی آپ سے پوچھے آپ کدھر جا رہے ہیں تو آپ اسے ضرور بتائیے کہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی صرف یہ ہوگی کہ آپ نے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے۔ یہ بات خاص طور پہ آپ نے نوٹ فرمانی ہے کہ آپ نے یہاں سے صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا ہے، اور جب آپ مکہ شریف پہنچ جائیں، عمرہ ادا کر لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، تو پھر دوبارہ آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور وہ آپ نے مکہ شریف سے ہی باندھنا ہے۔ وہ آپ ہوٹل سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مسجد حرام میں آ کر باندھیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے، نیت آپ نے یہ فرمانی ہے، اور بعد میں انشاءاللہ العزیز آپ مکہ شریف سے ہی حج کا احرام باندھیں گے۔ لہٰذا یہ بات آپ نے خاص طور پہ نوٹ رکھنی ہے۔ ہم نے لکھ دیا کہ عمرہ میں 4 چیزیں ہیں، پہلا احرام ہے، پھر طواف ہے، پھر سعی ہے، اور آخر میں حلق یا تقصیر ہے۔ یہ چاروں چیزیں کیا ہیں اور کیسے ہوتی ہیں، ان کی تفصیل اب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ احرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ احرام کیا ہے۔ مجازاً 2 انسلی چادروں کو احرام کہتے ہیں۔ جو 2 چادریں لٹھے کی ہوں یا تولیہ کی ہوں جو مرد باندھتے ہیں، ہم ان کو احرام کہہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں احرام یہ چادریں نہیں ہیں، حقیقت میں احرام اس حالت کا نام ہے جس میں پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، جو جو پابندیاں ہیں، جس حالت میں پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں اس حالت کا نام احرام ہے۔ اور ویسے 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات یہیں پہ سمجھ لیجئے، کچھ لوگ احرام کی چادروں کو احرام سمجھتے ہیں اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر یہ چادریں کھل گئی یا ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے دھونا پڑ جائے، پیشاب لگ جائے، کوئی نجاست لگ جائے، چادریں بدلنی پڑیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا احرام کھل گیا۔ احرام نہیں کھلتا، چونکہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام اس حالت اور اس کیفیت کا نام ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو چادریں بدلنی پڑیں اور دوسرا احرام پہننا پڑے تو پھر بھی آپ کا احرام کھلے گا نہیں، کیونکہ احرام تو ان پابندیوں کا نام ہے جن پابندیوں پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اس واسطے اس چیز کی وضاحت شروع میں کر دی گئی۔ احرام سے پہلے آپ نے یہ کام کرنے، اپنے ناخن تراشنے ہیں، جسم کے جو غیر ضروری بال صاف کرنے ہوتے ہیں انہیں صاف کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، وضو اور غسل کرنا ہے، اور اگر ہماری کسی بہن کے ایام شروع ہو جائیں تو وہ بھی احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں۔ جسم پر اور چادروں پر خوشبو لگانی ہے۔ جسم پر خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے، اور جو احرام کی چادر ہیں ان پر بھی جو الکوہل کے بغیر عطر وغیرہ ملتے ہیں وہ آپ لگائیں، اور بعد میں ان کی خوشبو بے شک آتی رہے، جب تک
ان کی خوشبو 2-4 دن بھی آتی رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے احرام شروع کرنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ تو احرام شروع کرنے سے پہلے جو لگی ہوئی خوشبو ہے اس کی مہک کئی دن بھی آتی رہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب احرام شروع ہو جائے تو اس کے بعد کوئی خوشبو آپ اپنے جسم پر یا احرام کی چادروں پر نہیں لگا سکتے، یہ احتیاط ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میقات پر یا میقات سے پہلے احرام باندھنا۔ اب اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے۔ میقات وہ جگہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود مقرر فرما دی۔ پوری دنیا سے آنے والے حاجیوں کے لیے کچھ جگہ ہیں جو سرکار نے مخصوص فرما دی کہ جو شام کی طرف سے آئیں ان کے لیے کیا میقات ہے، جو یمن کی طرف سے آئیں، جو مدینہ طیبہ کی طرف سے آئیں، جو عراق کی طرف سے آئیں، مختلف مقامات پر آقا علیہ السلام نے چند جگہ مخصوص فرما دی۔ اس جگہ سے آگے بغیر احرام باندھے گزرنا منع، اس سے پہلے احرام باندھنا ہے یا اس جگہ پر احرام باندھنا ہے، اور اگر آپ احرام باندھے بغیر آگے چلے گئے تو پھر دم دینا لازم ہو جاتا ہے۔ دم کا مطلب ہے کہ ایک بکرا بطور کفارہ دینا لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس جگہ کو احرام کے بغیر کیوں کراس کر رہے ہیں۔ تو پاکستان سے جانے والے جو حاجی ہوتے ہیں، اگر ان کی فلائٹ پہلے مدینہ طیبہ جانی ہے تو پھر تو آپ پر احرام کی پابندی لازم نہیں ہے، آپ سلے ہوئے کپڑوں میں جائیں گے، اپنے جو کپڑے پہنتے ہیں روٹین کے مطابق وہی پہنیں گے، کیونکہ آپ نے احرام باندھنا ہے مدینہ طیبہ سے جب آپ روانہ ہوں گے مکہ شریف کے لیے۔ تو اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ پاک کی ہے تو احرام کی پابندیاں آپ پر کوئی لازم نہیں ہے، اور مدینہ پاک پہنچ کر جتنے دن آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے آپ ٹھہریں گے، اور پھر مدینہ پاک سے باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے، اور آج کے دور میں اسے ابیار علی کہتے ہیں۔ اس مقام پر آپ نے احرام باندھنا ہے، غسل کرنا ہے اور اپنے جسم پہ خوشبو لگانی ہے، پھر وہاں سے آپ کی پابندیوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی فلائٹ جدہ جاتی اور جدہ سے آپ نے مکہ شریف جانا ہے تو جدہ سے پہلے ہی میقات آ جاتا ہے، اس لیے پھر آپ جو ہیں وہ احرام ایئرپورٹ سے باندھ لیں، لاہور سے روانگی ہے، کراچی سے ہے، جہاں سے بھی ہے آپ احرام باندھ لیں۔ وضو اور غسل آپ گھر سے کر کے جائیں، اپنے گھر سے نہا دھو کر تیاری کر کے غسل کر کے آپ چادریں گھر سے ہی پہن لیں یا ایئرپورٹ جا کے پہن لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی۔ اور وہ چادریں پہننے کے بعد یہ بات بھی نوٹ فرما لیں، احرام کی چادریں پہننے کے بعد پابندیاں شروع نہیں ہوتی، بلکہ طریقہ کار جو ابھی آپ ملاحظہ فرمائیے تھوڑا سا، وقت مکروہ نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھنا۔ مکروہ وقت جیسا کہ صبح طلوع آفتاب کا وقت یا زوال کا وقت یا غروب آفتاب کا وقت، یہ مکروہ اگر وقت نہیں ہے تو اپنے سر کو ڈھانپیں اور ڈھانپ کر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھ لیں۔ اب احرام کی چادر بھی آپ نے پہن لی، احرام شروع نہیں ہوا، 2 رکعت نفل بھی آپ نے پڑھ لیے، احرام شروع نہیں ہوا آپ کا۔ احرام کب شروع ہوگا؟ آپ آگے دیکھیے کہ نفل کے بعد سر کو ننگا کر کے، صرف مردوں کے لیے بات ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، نفل کے بعد اپنے سر کو ننگا کر کے عمرہ کی نیت کرنا، یہ جو تیسرا سٹیپ ہے یہاں سے آپ کا احرام شروع ہو جائے گا۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے احرام کی نیت سے غسل کیا تو احرام شروع نہیں ہوا، غسل کر کے آپ نے چادریں پہن لی، ایک تہبند کی طرح پہن لی اور ایک اوپر آپ نے چادر لے لی، اس سے بھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ آپ نے 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھ لیے، اس سے بھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ شروع کب ہوگا؟ شروع تب ہوگا کہ جب آپ احرام کی نیت کریں گے، اور وہ عمرہ کی نیت آپ جہاز میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاز جب آپ کا اڑنا شروع کر دے تو اس وقت آپ نیت کریں، کیونکہ اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کینسل ہو جائے، آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن انتظار کرنا پڑے، اگر آپ احرام کی نیت کر چکے ہیں تو آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔
اگر فلائٹ کینسل ہوگی 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، تو آپ نے اگر گھر آ کے رہنا ہے یا ہوٹل میں ٹھہرنا ہے تو احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو رہیں گی، آپ احرام کھول نہیں سکتے، چونکہ احرام کا تعلق ہے نیت کرنے کے ساتھ۔ اس لیے میں نے پوائنٹ عرض کیا ہے کہ غسل کرتے ہوئے، احرام کی چادر پہنتے ہوئے اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے بھی احرام شروع نہیں ہوتا، احرام شروع ہوتا ہے نیت کرنے سے۔ تو آپ اگر ایئرپورٹ سے نیت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ جہاز میں بیٹھیں اور جب جہاز فلائی کرے تو پھر آپ نیت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ میقات کے آنے سے پہلے پہلے، یعنی جدہ پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہر حال میں آپ نے نیت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جہاز میں بیٹھ جائیں نیت کرنا ہی بھول جائیں اور پھر آپ کا جہاز جدہ اتر جائے اور آپ کو یاد آئے کہ میں نے تو نیت کرنی تھی، تو پھر آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ ذہن نشین فرما لیجیے۔ تو نفل کے بعد سر ننگا کر کے عمرہ کی نیت کرنا۔ نیت کیا ہے؟ اب اکثر کتابوں میں عربی میں لکھی ہوئی نیت ملتی ہے، ہمارے پنجابی لوگ، ہمارے پاکستانی لوگ عربی تو اتنی سمجھتے نہیں، تو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں، کسی زبان میں کر سکتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، عمرہ کو میرے لیے آسان فرما دے، میری مدد فرما اور قبول فرما، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ اس کو پنجابی میں آپ کہہ لیں، کوئی حرج نہیں۔ دل میں آپ کی نیت ہے کہ یا اللہ میں عمرے کا احرام تیری رضا کے لیے باندھ رہا ہوں، تو آپ کا یہ عمرے کا سفر شروع ہو جائے گا، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو ڈھانپنا نہیں ہے، اپنے پاؤں میں آپ نے بند جوتی نہیں پہننی۔ جوتی تو آپ لاہور سے روانہ ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے ہی پہن لیں۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ جدہ جانا ہے تو جوتی آپ وہی پہنیں جیسے ہوائی چپل ہوتی ہے، وہ سب سے بہترین، یا ایسی جوتی جس میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنے وغیرہ جو ہے وہ ننگے ہوں، تو ایسی جوتی مردوں کے لیے پابندیاں ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت کر دوں، خواتین نے سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، انہوں نے احرام میں اپنے ہاتھوں کو بھی وہ ڈھانپ سکتی ہیں، پاؤں کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں، بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں، صرف انہوں نے اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپنا۔ چہرے کی جو ٹکیا ہے اس کو انہوں نے نہیں ڈھانپنا ہے، باقی وہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل جسم کو ڈھانپیں گی اور روٹین کے مطابق جو پردہ ہوتا ہے وہ کریں گی، لیکن انہوں نے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے۔ یہ ساری پابندیاں مردوں کے لیے عرض کی جا رہی ہیں، تو آپ گھر سے ہی ہوائی چپل پہن لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو اس مقصد کے لیے خاص طور پر حاجیوں کے لیے چپل بنائی گئی ہے آپ وہ گھر سے پہن کر ہی جائیں، تاکہ آپ کہیں بھول نہ جائیں کہ آپ نے چپل بھی تبدیل کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نفل کے بعد نیت نہ کی جائے بلکہ جہاز میں بیٹھ کر نیت کی جائے، یہ پوائنٹ میں نے عرض کر دیا ہے۔ نیت کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ کہنا لازم اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ نیت جو ہی آپ نے کی، نیت کے فوری بعد تلبیہ کہنا لازم ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 1 دفعہ تلبیہ ہو گیا، تو 1 دفعہ کہنا تو لازم ہے اور 3 دفعہ آپ کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مرد کہیں گے اونچی آواز میں اور خواتین کہیں گی آہستہ آواز میں، نارمل آواز میں۔ اور پھر مرد، یہ اگلا پوائنٹ بھی یہ لکھا ہے، مردوں کا بلند آواز سے اور عورتوں کا آہستہ تلبیہ کہنا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ طواف تک کثرت سے تلبیہ کہتے رہنا، جب بھی شروع کریں کم از کم 3 مرتبہ کہیں، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی بلندی پہ آپ چڑھیں یا نیچے اتریں تو تلبیہ کہیں، اور کثرت سے تلبیہ کہیں، اور دائیں بائیں جو آپ کے دوست بیٹھے ہیں انہیں بھی آگاہ کر دیں کہ اب الحمدللہ ہم احرام کی پابندیوں میں آ چکے ہیں، اب دنیا کی فضول باتیں کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، فضول گپے لگانا، لطیفے سنانا اور دنیا کی باتیں کرنا یہ منع ہے۔ اب کوشش کریں کہ خود بھی کثرت سے تلبیہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی توبہ و استغفار کریں، اور اگر آپ کا دوست، کوئی بھائی بہن غلطی سے دنیا کی باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو بوقت ضرورت بات کی جا سکتی ہے، لیکن فضول کی گپ شپ جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ نیچے والی چادر پر جیب والا بیلٹ باندھ سکتے ہیں، لیکن رقم اور کاغذات کی
حفاظت کی نیت سے آپ نے باندھنا ہے، تہبند کو کسنے کی نیت سے باندھنا منع ہے۔ اگر کوئی بندہ اس لیے بیلٹ پہنتا ہے کہ جیسے پینٹ کے اوپر انسان بیلٹ پہنتا ہے تو اسی طرح یہ بیلٹ میں پہنوں گا تاکہ میری چادر نیچے کھسک نہ جائے، تو اس نیت سے پہننا مکروہ ہے۔ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو پاکٹس بنی ہیں اس میں میں نے اپنے کوئی ریال رکھنے ہیں، کوئی اپنے خاص کاغذات رکھنے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس رکھنے ہیں، کوئی اپنا پاسپورٹ یا کوئی چیز رکھنی ہے، اس کی جیبیں چونکہ بنی ہوتی ہیں، تو اس نیت سے وہ بیلٹ جو ہے وہ باندھ لی جائے۔ یہ طریقہ ہے احرام کا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا کہ احرام جو ہے وہ کیسے باندھنا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کر کے عرض کیا جاتا ہے تاکہ احرام ہمارے ہاں لٹھے کا بھی ملتا ہے اور تولیے کا بھی ملتا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ احرام کیسا لینا چاہتے ہیں۔ احرام کی دو چادر ہوتی ہیں، باندھنے کے اس کے کئی طریقے ہیں، آپ کو جو طریقہ آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے باندھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ چادر ہے، اس کو باندھنے کے لیے اگر آپ اپنا دایاں قدم آگے کر لیں، دایاں قدم جتنا آپ آگے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور اس چادر کے کنارے کو آپ لے آئیں اس طرف، اور بعد ازاں اس پلے کو ایسے کر دیں، اور کرنے کے بعد قدم پیچھے کر لیں، پھر اس چادر کو آپ ایسے کر سکتے ہیں چاروں طرف سے۔ اب اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو چلتے ہوئے آسانی ہوگی، چونکہ آپ نے قدم آگے رکھ کے باندھا ہے تو یہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا چلتے ہوئے، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہوا کی وجہ سے اس کے سطر کے کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر یہ اوپر والا پلہ ادھر آ بھی جائے تو نیچے والا پلہ آپ نے پہلے سے آگے کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ فائدہ یہ ہے کہ بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ بے احتیاطی میں باندھتے ہیں اور وہ ہوا جب چلتی ہے تو ان کے سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، رانیں کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ناف کا سوراخ ہے، مردوں کے لیے یہ مسئلہ خاص طور پہ، ناف کا سوراخ تو سطر میں شامل نہیں، لیکن ناف سے نچلا جو حصہ ہے وہ سطر میں لازم ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو بہت نیچے کر کے باندھا ہوا ہے، جیسے ہمارے کچھ بھائی بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ نیچے باندھ لیتے جی ہمیں گرمی لگتی ہے، اس کی وجہ سے سطر کھل جاتا ہے، اور جب سطر کھل جاتا ہے تو ایسی صورت میں نہ ان کی نماز ہوگی نہ ان کا طواف ہوگا، کیونکہ طواف کے اندر سطر عورت فرض ہے۔ جیسے نماز کے اندر سطر کا چھپانا ضروری ہے، اسی طرح طواف میں بھی سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں چھپاتے ہیں تو آپ کا طواف بھی نہیں ہوگا، ضائع جائے گا، اور آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح معزز خواتین ہماری پاکستان سے جانے والی، میں ان کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، یا تو وہ باریک کپڑے پہنتی ہیں جن سے سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا کپڑے چھوٹے پہنتی ہیں۔ اب مرد کے لیے تو کلائی کا چھپانا فرض نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ جو جوڑ ہے کلائی کا، یہاں تک چھپانا فرض ہے۔ اگر کپڑے انہوں نے گرمیوں والے چھوٹے سلوائے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ اوپر عبایا پہن لیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وہ عبایا کا استعمال کریں، اور سر کے اوپر سکارف لے لیں جس سے صرف چہرے کی ٹکیا کھلی رہے اور باقی مکمل جسم ان کا ڈھانپا رہے۔ اور اگر انہوں نے عبایا نہیں پہننا تو پھر ایسے کپڑے سلوائیں جو کہ کلائی کے جوڑ تک مکمل جسم کو ڈھانپے بھی اور پتلے بھی نہ ہوں کہ جسم کا رنگ جھلکے۔ اسی طرح سر کے اوپر جو موٹی چادر کا سکارف لیں، باریک دوپٹہ نہ لیں، کیونکہ باریک دوپٹے سے بالوں کی رنگت نظر آتی ہے، اس سے نماز بھی نہیں ہوگی اور طواف بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر انہوں نے کوئی کپڑا استعمال کرنا ہے تو احتیاط کریں کہ بعض دفعہ دیکھا ہے خود کہ طواف کرتے کرتے ان کے بال کھل جاتے ہیں، طواف کرتے کرتے یہ بازو اوپر ہو جاتے ہیں، اس سے ان کا طواف بھی ضائع جائے گا اور نماز بھی۔ اور دوسری یہ بیلٹ جو باندھنے کا طریقہ، ہاں، اور طواف اگر اسی حالت میں وہ کرتی ہیں خواتین تو دم بھی لازم آئے گا، اور مردوں کے لیے بھی دم لازم آئے گا۔ اگر مردوں کا سطر کھل گیا تو اس میں بھی دم لازم آئے گا۔ یہ بیلٹ تھوڑے سے اس کو لوز کریں۔
اور دوسری چادر جو اوپر باندھنے والی ہے وہ بھی دیکھیے، میں وہ بھی طریقہ عرض کر دیتا ہوں ابھی سے. مولانا بتا رہے ہیں کہ عبایا سعودی حکومت نے لازم قرار دی ہے خواتین کے لیے. یہ تو سب سے بیسٹ آپشن ہے، بہت اچھا ہے کہ اگر عبایا لازم کر دیا ہے. ہمارے پاکستان سے جانے والی خواتین نے کپڑے جیسے بھی پہن رکھے ہیں، جب اوپر عبایا پہنے گی موٹے کپڑے کا تو جسم آلریڈی چھپ جائے گا. یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور سب سے بہترین ہے. یا آپ نے بیلٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کو اگر آپ ڈھانپنا چاہتے ہیں اس نیت سے کہ رش ہے، کوئی چور چوری نہ کرے یا آپ کی کوئی چیزیں نہ گر جائیں، تو پھر آپ اس کپڑے کو اوپر بھی کر سکتے ہیں. یہ کپڑے کی چادر جو ہے اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر یہ چھپ جائے اچھے طریقے سے. یہ رہی یہ جو اوپر والی چادر ہے مردوں کو، اس میں ایک خاص چیز ہے، اس میں کچھ حاجی جو ہیں وہ پہنتے ہی دایاں کندھا ننگا کر دیتے ہیں. دایاں کندھا کھلا رکھنا اسے کہتے ہیں عربی میں اصطباء. یہ جو دایاں کندھا کھلا رکھنا ہے یہ صرف سنت ہے طواف کے 7 چکروں میں، نہ پہلے سنت ہے نہ طواف ختم کرنے کے بعد سنت ہے. طواف سے پہلے اگر آپ دایاں کندھا کھلا رکھ کے پھرتے رہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور طواف کمپلیٹ کر کے بھی اگر دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. صرف طواف کرنے سے پہلے آپ نے دایاں کندھا کھلا رکھنا ہے، یہ سنت ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ یہ دونوں پلے آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پہ آ گئے، اور آسان طریقہ ہے کہ دایاں اس کو نیچے کیجئے اور یہ اس کو نکال کے بائیں پہ ڈال لیں. اور یہ جو نیچے والا پلہ ہے اس کو اگر آپ اس کے اندر کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے بار بار اس کے نیچے کھسکنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ نیچے بار بار گر جاتا ہے. تو یہ پلہ ذرا رکھیں چھوٹا، یہ اس کو آپ نے کر دینا ہے اندر ایسے، کیونکہ اس کو کسی بھی چیز سے باندھنا، بٹن سے یا زپ سے وہ منع ہے، ایسا نہیں کر سکتے. اور یہ جو والا حصہ ہے اس کو پکڑ کے آپ ایسے کر لیں اپنے اوپر اچھی طرح سے. اور بعض جو ہیں وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کر لیں تو یہ بھی جائز. اور اگر بالفرض آپ کی یہ چادر اتر بھی جاتی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کا احرام اتر گیا. گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ اوپر والی چادر تھوڑی دیر کے لیے اتار لیتے ہیں تو اس سے احرام میں فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ بہرحال چادر کو آپ نے اپنے اوپر لے کے ہی رکھنا ہے، اور صرف طواف کی حالت میں آپ نے دایاں کندھا یعنی ایسے کر کے کھلا رکھنا ہے. اس کو استباء کہتے ہیں. جو ہی طواف کمپلیٹ ہوگا پھر آپ نے دونوں کندھوں کو ایسے ڈھانپ لینا ہے. نارمل روٹین ہے کہ اگر کسی کو استباء کرنا یاد نہیں رہا، یہ پوائنٹ ابھی سے سن لیجئے، اگر کسی دوست کو استباء کرنا یاد نہیں رہا، اس نے طواف شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رہے کہ استباء سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استباء اگر رہ جائے تو دم لازم نہیں آتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ استباء اگر رہ جائے، آپ دایاں کندھا ننگا کرنا بھول گئے اور طواف شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ صرف ایک سنت سے محرومی کا مسئلہ ہوگا کہ ثواب تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن طواف بہرحال آپ کا ہو جائے گا. اور جو ہی یاد آ جائے طواف کے دوران تو پہلے چکر میں، دوسرے میں، تیسرے میں جب بھی یاد آئے آپ دایاں کندھا کھول دیں. اور اگر 7 چکر ہو گئی اور آپ کو یاد ہی نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دم وغیرہ اس پر لازم نہیں ہے. اب ماشاءاللہ آپ مکہ شریف پہنچ گئے، اپنے ہوٹل میں جائیں گے، آپ کو جو بھی ہوٹل الاٹ ہوگا وہاں پہ آپ کو لے جایا جائے گا، وہاں پر سامان رکھیں. اگر آپ تھک گئے تو تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیں. آپ نے چہرے پر بھی چادر نہیں ڈالنی، سر پہ بھی کوئی ایسا کپڑا نہیں لینا. گرمی کی شدت کتنی بھی ہو چھتری لے سکتے ہیں، چھتری بھی سر کے ساتھ ٹچ نہیں کرنی چاہیے. مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کے لیے مسئلہ نہیں ہے، خواتین نے تو سر کو ڈھانپنا ہے. مرد جو ہیں وہ اگر چھتری لیتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے تو اپنے سر کے ساتھ اس کو ٹچ نہیں کریں گے، سر سے اوپر رکھیں گے. آپ جب ہوٹل پہنچ جائیں وہاں سے تازہ دم ہو جائیں، تازہ وضو کریں، اور پھر وضو کر کے آپ حرم پاک آئیں گے طواف کے لیے. اب دیکھیے طواف کا پہلا پوائنٹ کیا ہے. طواف میں پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے. یوں ہی ستر عورت بھی لازم ہے. پاک ہونا یعنی غسل کی حاجت نہ ہو. اگر ہماری کسی بہن کو
وہ مسئلہ شروع ہو جائے جو خواتین کا مسئلہ ہے تو وہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. اگر کسی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ احرام باندھ دیا انہوں نے اور ابھی کعبہ شریف کا طواف شروع نہیں کیا تھا کہ ان کے ایام شروع ہو گئے، وہ کیا کریں گی؟ وہ ہوٹل میں انتظار کریں گی، کیونکہ کعبہ شریف کا طواف ناپاکی کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا. جب وہ پاک ہو جائیں تو پاک ہونے کے بعد غسل کر کے وہ طواف کریں گی، عمرہ مکمل کریں گی، اس سے پہلے نہیں کر سکتی. اگر ان کی پاکی کے دن ابھی آئے نہیں اور حج کے دن آگے شروع ہو جاتے، اب انہوں نے تو ابھی عمرہ بھی نہیں کیا اور آگے سے حج شروع ہو گیا، اب وہ کیا کریں گی؟ یہ مسئلہ سن لیجیے. وہ خواتین یہ کریں گی کہ اپنے عمرے کا احرام کھول دیں گی، بال وغیرہ دھوئیں اور غسل کریں، خوشبو لگا لیں. وہ جو عمرے کا احرام تھا وہ ان کا ختم ہو گیا، اب وہ حج کا احرام باندھ لیں اور مینا چلی جائیں گی جیسا کہ حاجی جاتے ہیں، عرفات کا وقوف کریں گی، مزدلفہ میں رات گزاریں گی، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا جو پروسیس ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے کرنا ہے. صرف کعبہ شریف کا طواف نہیں کرنا انہوں نے، جو طواف زیارت ہوتا ہے وہ انہوں نے اس وقت کرنا ہے جب وہ پاک ہو جائیں. جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر انہوں نے طواف زیارت کرنا ہے. حج جب ان کا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے پھر اس عمرے کی قضا کرنی ہے. جو عمرہ ان کا پہلے رہ گیا تھا اس عمرہ کی وہ قضا کریں گی اور ساتھ وہ ایک دم دے دیں گی. یہ طریقہ ہے ان خواتین کے لیے جن کو یہ مسئلہ پیش آ جائے. اب دوبارہ اس پوائنٹ کو دیکھیے، طواف میں پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے. یعنی طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ہوٹل سے وضو کر کے جائیں اور حرم پاک میں جب داخل ہوں تو باوضو ہوں. اس واسطے کہ اگر آپ یہ سوچتے نہیں وہاں جا کر وضو کر لیں گے تو حرم پاک کے باہر وضو خانے تو ہیں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگے گا، تو بہتر ہے کہ اپنے ہوٹل سے ہی آپ وضو کر کے جائیں. اور ستر عورت کا مسئلہ خواتین کے لیے وہی ہے جو میں نے عرض کیا، پورا جسم سوائے چہرے کے، اور مردوں کے لیے ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مردوں کا دایاں کندھا کھلا رکھنا جس کو استوا کہتے ہیں صرف طواف کے 7 چکروں میں سنت ہے، نہ اس سے پہلے اور نہ طواف کو ختم کرنے کے بعد. طواف کو ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے. یہ ابھی مسئلہ آپ کو پریکٹیکلی طور پہ دکھا دیا گیا. اگلی بات، نیت طواف کرنا. نیت کے بغیر طواف نہیں ہوگا، نیت ضروری ہے. اللہ کے گھر کا جو طواف ہے جو 7 چکر ہوتے ہیں اس کی نیت ضروری ہے. اور نیت میں ایک پوائنٹ خاص طور پر آپ ذہن نشین فرما لیں کہ نیت میں یہ نومینیٹ کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، میں حج کا طواف کر رہا ہوں، میں نفلی طواف کر رہا ہوں، میں کون سا طواف کر رہا ہوں. یہ کہنا ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں بس اتنا ہی ہو کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں تو یہ بھی کافی ہے. اللہ کے گھر کا طواف میں کر رہا ہوں، میں کر رہی ہوں، یا اللہ اس کو آسان فرما دے، قبول فرما دے، بس یہی نیت کافی ہے. اور اگر آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لفظ بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، ایک چھوٹی تسبیح ملتی ہے 7 دانوں والی، وہ اگر آپ یہیں سے لے لیں تو طواف کے 7 چکروں کو شمار کرنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی آپ کے لیے. اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے چکر کتنے لگائے، 2 لگائے کہ 3 لگائے. تو وہ چھوٹی تسبیح جو ہوتی ہے وہ انسان کو یاد دہانی کے لیے وہ بہترین چیز ہے. نیت کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی جانب ہو جائے. یہ کعبہ شریف کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے اور جس کونے میں حجر اسود ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا بایاں کندھا کعبہ شریف کی طرف ہوگا، حجر اسود کی طرف ہوگا، اور دایاں کندھا دوسری طرف ہوگا. جب بھی آپ طواف کریں گے کعبہ شریف کا تو کعبۃ اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا. یہ آپ ذہن نشین فرما لیں.
حجر اسود کے سامنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی جانب ہو جائے، اور پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد پھر آپ ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ لینا، نہیں تو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا، اسے استلام کہتے ہیں۔ چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کعبہ شریف کا بوسہ لے، اور اس کوشش میں لوگوں کو دھکے دینا، اذیت پہنچانا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی جرت اور بہادری سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم نے کونیاں مار مار کے جگہ بنا لی ہے۔ تو یاد رکھیے حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، اور مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دینا حرام ہے۔ تو سنت کام کرتے کرتے حرام کام کرنا، یعنی ثواب لیتے لیتے گناہ کا کام کرنا، یہ کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، بوسہ لینا ممکن ہو آسانی سے تو لیجئے، اور اگر لوگوں کو مار پیٹ کر کے، مار دھاڑ کر کے اگر آپ بوسہ لینا چاہتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دور سے ہی آپ استلام کریں، اور ایسے کریں گے گویا آپ ٹچ کر رہے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، تو آپ کو وہی ثواب مل جائے گا کہ جیسے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا رخ چینج کریں گے۔ پہلے آپ بالکل حجر اسود کی طرف آپ کا رخ تھا، اب آپ نے اپنا رخ ایسے کر لینا ہے، اور حجر اسود اور کعبہ شریف آپ کے بائیں کندھے کی طرف ہو جائے گا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری اس ٹیبل کو جو میرے سامنے ہے، اگر فرض کریں کہ یہ کعبہ شریف ہے اور 4 کونے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے، تو کعبہ شریف کے اس کونے میں حجر اسود نصب ہے، اس کونے میں۔ اگلا کونا جو ہے وہاں پہ جائیں گے تو حتیم شروع ہو جاتا ہے، اس سے اگلا کونا جو ہے وہ رکن عراقی کہلاتا ہے، اور یہ والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو یہ جو کونا ہے حجر اسود کا، جب طواف شروع کرنا ہوگا تو اس کونے سے آپ دائیں طرف دیکھیں تو سبز ٹیوب لائٹ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے، سبز ٹیوب لائٹ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے۔ وہ اس کی ڈائریکشن بتا رہی ہے کہ یہاں سے طواف سٹارٹ ہوگا اور یہیں پہ آ کے طواف ختم ہوگا۔ تو جب کوئی بندہ طواف شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کعبہ شریف کے اس کونے تک پہنچے، وہ اندر کسی بھی دروازے سے داخل ہو، باب عبدالعزیز سے ہو، باب فہد سے ہو، باب عبداللہ سے ہو، کسی بھی دروازے سے آپ کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے اس کونے تک پہنچنا ہے، یہ جو کونا ہے، اور اس کی سیدھی اس ڈائریکشن میں سبز ٹیوب لائٹ لگی ہے، وہ نشانی ہے کہ یہاں سے طواف شروع ہو رہا ہے۔ جب آپ کعبہ شریف کے اندر جائیں تو نگاہیں جھکا کر جائیں جیسا کہ بزرگ فرماتے ہیں، اور جو ہی کعبہ شریف پہ پہلی نظر پڑے تو اس وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرمائے گا، اور بہتر ہوگا کہ اس وقت آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں جتنی بھی دعائیں تیری پاک بارگاہ میں کروں اپنے کرم سے قبول فرما لینا۔ تو آپ یہ دعا کریں۔ آپ نے جب حجر اسود کے سامنے جا کے طواف شروع کرنا ہے تو آپ یوں دیکھیے، آپ ایسے ہو گئے، اور آپ ایسے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے ایسے کیا، پھر ہاتھوں کو چوم لیا، اس کے بعد آپ ایسے ہو گئے، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ کعبہ شریف آپ کے بائیں طرف ہونا چاہیے، پھر آپ نے طواف شروع کرنا ہے اور کعبہ شریف آپ کے بالکل بائیں جانب ہی رہے گا۔ یہ طواف کا طریقہ ہے، لاکھوں لوگ وہاں پر اسی طریقے سے طواف کر رہے ہوں۔ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں، جیسے یہ مووی میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو مرد ہے وہ تھوڑا سا اکڑ کے چل رہا ہے، اس کو رمل کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے، یہ بھی اجتباء کی طرح سنت ہے۔ اگر طواف کے پہلے 3 چکروں میں کر لیں یہ رمل تو ٹھیک ہے، اگر آپ بھول جائیں، بالکل چھوڑ دیں تو صرف سنت رہ جائے گی، لیکن دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ کر لینا بہتر ہے اگر آپ کر سکیں۔ اگر رش بہت زیادہ ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ بعض دفعہ مطاف کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا ہے، بالکل سپیس نہیں ہوتی، تو پھر آپ رمل چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کرنے کی گنجائش ہے تو پھر آپ ضرور پہلے 3 چکروں میں رمل کر لیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اجتباء اور رمل اگر رہ جائیں تو دم لازم نہیں، لیکن عظیم سنت سے محرومی ہے۔ 7 چکروں میں پڑھی جانے والی دعائیں اگر یاد ہیں تو زبانی پڑھیے، نہیں تو درود شریف پڑھیں،
تیسرا یا چوتھا کلمہ آہستہ پڑھتے رہیں۔ وہاں آپ ملاحظہ کریں گے کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں کتابیں لے کر دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر پڑھتے ہوئے وہ کیفیت نہیں بنتی جو کیفیت اللہ کے گھر کے سامنے ایک بندے کی ہونی چاہیے۔ انسان کے دل و دماغ پر، بلکہ حواس پر، بلکہ رگ رگ پر اور نس نس پر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ میرے جیسا گناہگار کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اے میرے مالک تیرے جیسا عظیم پروردگار کوئی نہیں ہے۔ تو نے اتنا کرم فرمایا کہ مجھ گناہگار کو اپنے پاک در پہ بلایا ہے۔ یہ نیت جب انسان کر کے اور پھر اپنے گناہوں کو سوچ کر اور اپنے رب کی شان مغفرت اور اس کی شان بندہ نوازی کا خیال کر کے جب چلتا ہے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب انسان کتاب سے دعائیں دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہتا ہے تو وہ کیفیت انسان پر طاری نہیں ہوتی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو زبانی یاد ہیں دعائیں تو پڑھ لیں، اگر یاد نہیں ہے تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں، آپ استغفار کرتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، جو کچھ آپ کو یاد ہے آپ پڑھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اور کیفیت آپ پر طاری ہو جائے۔ اور بہتر ہے کہ اگر رونا انسان کو آ جائے تو یہ کیفیت جو ہے یہ زیادہ انسان کے سوز و گداز میں اضافہ کرتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنا۔ کچھ لوگ طواف کرتے ہوئے کعبہ شریف کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ منع ہے۔ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے نگاہیں جھکا کر طواف کرنا ہے، اور وہ کیفیت آپ پر طاری ہونی چاہیے۔ صرف جب آپ نے ایک چکر پورا کر کے حجر اسود کا استلام کرنا ہے تو اس وقت آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی جانب ہوگا، ویسے آپ نے اپنے آپ کو کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا، نہ سینہ کرنا ہے نہ پشت کرنی ہے۔ کعبۃ اللہ کو سینہ یا پشت کرنا منع ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا فقط دائیں ہاتھ سے چھونا، ممکن ہو تو بوسہ لینا سینہ کیے بغیر۔ کعبہ شریف کا جو کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، یہ جو آپ کونا دیکھ رہے ہیں، اس سے جو پچھلا کونا ہے یہاں پہ رکن یمانی ہے۔ یہ کعبہ شریف کا وہ کونا ہے، یہاں پر بھی غلاف کعبہ ہٹا ہوا ہے، اور غلاف کعبہ کے نیچے آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ یہ کونا حجر اسود سے پہلے آتا ہے۔ تو کعبہ شریف چونکہ چوکور شکل کا بنا ہوا ہے، تو جو رکن یمانی کا کونا ہے اس کو بھی چھونا یہ سنت مطہرہ ہے اگر ممکن ہو تو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے نہیں پہنچ سکتے تو کوئی بات نہیں، اس کا استلام نہیں ہوتا، اس کا استلام نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کونے سے لے کر اگلے کونے تک جو دیوار ہے، یہ دیوار اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس دیوار کے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قبولیت کا مقام ہے، یہ کعبہ شریف کی قبولیت کی جگہ ہے جو رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار ہے۔ تو یہاں پر اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اگلا پوائنٹ، پھر حجر اسود کا استلام مذکورہ بالا طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ حجر اسود کا استلام کرنا ہے اسی طرح، یعنی آپ نے اپنا فیس کعبہ شریف کی طرف کرنا ہے، حجر اسود کی طرف کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایسے گویا آپ نے ٹچ کیا، ہاتھوں کو چوم لیا، اور پھر آپ نے ایسے اپنے آپ کو موڑ کر دوسرا چکر شروع کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور وہ چھوٹی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ 7 دانے جب پورے ہو جائیں گے تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ طواف کے 7 چکروں میں کل 8 مرتبہ استلام ہوگا، اس لیے کہ طواف شروع کرتے ہوئے بھی آپ نے استلام کرنا ہے، اور طواف کے 7 چکر مکمل کر کے بھی استلام کرنا ہے۔ یہ طریقہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے برابر ہے، لیکن یاد رہے عورتوں نے رمل نہیں کرنا، یعنی مردوں کے لیے سنت ہے اکڑ اکڑ کے چلنا، عورتیں نارمل چلیں گی، ان کے لیے رمل نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے استباع کا مسئلہ ہے، چونکہ انہوں نے تو مکمل کپڑے پہنے ہوں گے، اوپر عبایا پہنا ہوگا، لہٰذا ان کے لیے رمل اور استباع نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ طواف کے بعد
کندھا ڈھانپ کر، چونکہ یہ بات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ طواف سے پہلے بھی کندھا کھلا نہیں رکھنا اور طواف کے بعد بھی کھلا نہیں رکھنا، صرف طواف شروع کرنے سے پہلے کھولنا ہے اور 7 چکر پورے کر کے اس کو ڈھانپ لینا ہے۔ کندھا ڈھانپ کر وقت مکروہ نہ ہونے کی صورت میں مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز طواف پڑھنا، یہ نماز واجب ہے۔ اگر وہاں جگہ نہ ہو تو پھر پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہوٹل میں بھی آ کر یہ جائز ہے، لیکن یہ نماز پڑھنی ضرور ہے، 2 رکعت نماز ضروری پڑھنی ہے۔ یہ جو آپ کو سنہری رنگ کا جالی دار فریم نظر آ رہا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ پیچھے آپ کو کعبہ شریف کا دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم جب کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو ان 2 پتھروں پر آپ قدم مبارک رکھ کر، جو ایک پتھر ہے اور اب وہ 2 قدموں کے نشان اس کے سینے میں محفوظ ہیں، تو اس پر آپ قدم رکھ کر جب کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ شان عطا فرمائی کہ حاجیوں سے فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ طواف سے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس تم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہیں دونوں قدموں کے نشان۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر، یہ جو 2 پتھر نظر آ رہے ہیں یہ وہ جینون پتھر ہیں جہاں پر آپ کے مبارک قدموں کے نشان ہیں، یہ صدیوں سے محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ قرآن مجید نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس چوکٹھے کے اندر، اس فریم کے اندر یہ 2 پتھر ہیں جنہیں مقام ابراہیم کہا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر صحن میں رش ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے۔ اگر آپ کو پوری مسجد حرام میں جگہ نہ ملے تو ہوٹل پر بھی آ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ دوران طواف اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ طواف کے اکثر چکر لگا چکا ہے، یعنی 4 چکر لگانے کے بعد اس کا وضو ٹوٹتا ہے، تو پھر وہ وضو کرنے تو ظاہر باہر آئے گا، وضو کرے گا اور کرنے کے بعد پھر 5ویں چکر سے اگلا طواف شروع کر دے، یعنی اسی طواف کو 5ویں چکر سے شروع کرے گا، نیا طواف نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پہلے چکر میں یا دوسرے میں یا تیسرے میں، یعنی اکثر چکر ابھی اس نے کیے ہی نہیں تھے، پہلے ہی ٹوٹ گیا، تو پھر اب اس کو اختیار ہے کہ وہ آ کر نئے سرے سے طواف شروع کرے یا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے طواف کو کنٹینیو کر لے۔ لیکن اگر 4 چکر لگانے کے بعد اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر نئے سرے سے شروع نہیں کرے گا، بلکہ جہاں اس کا وضو ٹوٹا ہے وہیں سے آگے کنٹینیو کرے گا۔ یہ طواف کے اندر وضو کا مسئلہ ہے۔ اگلا سٹیپ ہے ملتزم پر حاضری۔ یہ جو نیچے لکھا ہے اس کو بڑا کریں، ملتزم پر حاضری۔ یہ جو سٹیپ ہے، یہ طریقہ تو یہی لکھا ہے کہ جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں اور مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ لیں تو ملتزم کے ساتھ آ کر چمٹیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اب آپ کو مشورہ یہ دیا جائے گا کہ اس وقت ملتزم پہ نہ آئیں، کیونکہ ملتزم پہ لگی ہوتی ہے خوشبو بہت زیادہ، حجر اسود پہ بھی لگی ہوتی ہے۔ جب آپ لگیں گے تو اندیشہ ہے کہ آپ کے کپڑوں یعنی چادر پر یا آپ کے ہاتھوں پر خوشبو لگ جائے گی، اور حالت احرام میں خوشبو لگانے سے دم لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو مشورہ یہ دیا جائے گا کہ ابھی آپ ملتزم کے ساتھ مت چمٹیں، جب آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں تو پھر کسی وقت آپ ملتزم سے چمٹیے گا۔ یہ جو آپ کو ریڈ باکس نظر آ رہا ہے یہ ملتزم کی نشانی ہے۔ اوپر آپ کو کعبہ شریف کا دروازہ نظر آ رہا ہے، کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ ہے، اور یہ جو ریڈ باکس ہے اس کے بالکل ساتھ ادھر کونے میں حجر اسود ہے۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان والا جو حصہ ہے یہ ہے ملتزم۔ ملتزم کا معنی چمٹنے کی جگہ۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم روایت یہ ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا تو جبریل امین ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ملتزم دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو موقع ملے تو یہ بالکل حجر اسود کے ساتھ ہے، اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان یہ تقریباً 2-2.5 فٹ کی جگہ بنتی ہے، زیادہ جگہ نہیں ہے۔
تو خوش نصیبوں کو موقع مل جاتا ہے کسی کو اذیت دیے بغیر یہاں پر پہنچے. تو اب یہاں پر آپ نے ملتزم کی حاضری موقوف کر دینی ہے چونکہ آپ حالت احرام میں ہیں. اور معزز خواتین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ بھی حجر اسود کے بوسہ لینے اور ملتزم کی حاضری کے لیے مناسب وقت دیکھیں جب رش نہ ہو. اگر رش ہے تو اس میں مت گھسیں کیونکہ ایسی صورت میں کوئی مشکل صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے. بعض دفعہ انسان رش میں پھنس جاتا ہے, سانس لینا تک دشوار ہو جاتا ہے, تو ایسی کیفیت سے بچنا چاہیے. ملتزم پر حاضری یہ آپ نے پوائنٹ چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے صرف بیماریوں سے شفا کی نیت سے ہی نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی ہر حاجت اور ہر ضرورت کو ذہن میں رکھ کر خوب آب زمزم پینا. یہ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی بیماریوں سے شفا کے لیے آب زمزم پیو. حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں نا وہ بیماریوں کی تخصیص نہیں ہے. اس میں بیماری کا مطلب ہے ہماری ایک حاجت کہ جسمانی بیماری دور ہو جائے یا روحانی بیماری دور ہو جائے. حدیث پاک میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ, آب زمزم ہر اس حاجت کے لیے ہے جس حاجت کو آپ ذہن میں رکھ کر پیتے ہیں, ہر حاجت کے. تو پھر ہم کیوں نہ حدیث پاک کے عموم سے فائدہ اٹھائیں اور نیت کریں یا اللہ اس ماء زمزم کی برکت سے میری دنیا اور میری آخرت کی ہر حاجت اور ہر ضرورت کو پورا فرما دے. لہٰذا پیٹ بھر کے پئیں, خوب پئیں, اور اس کو تھوڑا نہیں پینا چاہیے آب زمزم کو. اور آپ جب دیکھیں گے تو مسجد حرام میں دونوں طرح کا پانی موجود ہے, ٹھنڈا بھی ہے اور تازہ بھی ہے. آپ اپنی صحت کے مطابق اگر آپ ٹھنڈا موافق نہیں آتا تو آپ تازہ بھی پی سکتے ہیں. دونوں طرح کے کولر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ نے طواف کر لیا اور مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھ لیے. اب آپ کے دو کام بچ گئے. ایک کام ہے سعی. صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. اس کے اندر باوضو ہونا شرط نہیں لیکن افضل ہے. یعنی اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی سعی کر سکتے ہیں, صفا مروہ کا چکر لگا سکتے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی بغیر وضو کے بھی لگا سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر خواتین کے ایام شروع ہو جائیں, طواف انہوں نے کر لیا, سعی ابھی نہیں کی تھی, اگر ایام شروع ہو جائیں تو سعی بغیر طہارت کے کی جا سکتی ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ انسان باوضو. صفا وہ جو پہاڑی ہے اس وقت اس کو انہوں نے شیشے کے باکس میں بند کر دیا ہے اور اس کی زیارت اب آپ شیشے سے کر سکتے ہیں. یہ مروہ پہاڑی ہے, یہ یہاں پہ چکر ختم ہوگا. یہ پہاڑی کا منظر ہے جی. یہ پہاڑی اصل محفوظ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. وہ واقعہ آپ نے علماء سے کثرت سے سنا ہوگا. یہ وہی پہاڑی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے, صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو. یہاں پہ آپ نے کعبہ شریف کی جانب رخ کرنا ہے اور رخ کر کے دعا مانگنی ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر حجر اسود کے استلام کی طرح ہتھیلیوں کو لہرانا یا ہتھیلیاں کرنا یا تکبیر کے انداز میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سب غلط طریقے ہیں. صرف دعا مانگنی چاہیے. کچھ لوگ وہاں پہ چڑھ کے بھی ایسے جیسے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں, کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ایسے کر رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہاتھوں کو لہرا رہے ہوں گے. یہ سب غلط طریقے ہیں. لوگوں کو دیکھ کر آپ نے ایسا نہیں کرنا. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کعبہ شریف کی جانب منہ کرنا ہے, صفا پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کے اور دعا مانگنی ہے. اور اگر آپ نیت فرما لیں کہ یا اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں, اور وہ آیت بھی اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیجئے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر. اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیں, اگر یاد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سعی کی نیت کر لیں, پھر ذکر اور درود شریف میں مشغول ہوتے ہوئے مروہ کی جانب آپ نے چلنا ہے. اگر کوئی عذر ہے تو ویل چیئر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر عذر نہیں ہے تو پھر آپ نے بغیر عذر کے ویل چیئر استعمال نہیں کرنی. پیدل سعی کرنا لازم ہے. جو بندہ بغیر عذر کے ویل چیئر استعمال کرتا ہے اس کی سعی نہیں ہوگی. اگر کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز مت استعمال کیجیے. دو سبز نشانوں کے درمیان صرف مردوں کا مہذب طریقے سے دوڑنا ہے. یعنی کچھ لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہیں,
جیسے کسی کے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ انداز غلط ہے. ذرا مہذب طریقے سے دوڑیے. اور یہ اوپر چھت پہ سبز ٹیوب لائٹ یہ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہیں. جہاں سے یہ ٹیوب لائٹ شروع ہوتی ہیں وہاں سے آپ نے دوڑنا شروع کرنا ہے، اور جہاں پہ ختم ہو جائیں گی وہاں پہ آپ نے اپنی رفتار کو نارمل کر دینا ہے. تو یہ صفا اور مروہ کے 7 چکروں میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے یہ 2 سب ٹیوب لائٹ سے آپ گزریں گے. تو 7 چکروں میں آپ نے ایسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد مروہ پہاڑی پہ پہنچیں گے اور کعبہ شریف کی جانب رخ کر کے دعا کریں گے. مروہ شریف پہ جب آپ پہنچتے ہیں بلکہ پورے صفا اور مروہ کے درمیان، تو وہاں پر کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کے لیے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جو پتھر لگائے گئے ہیں نا زمین پہ، انہوں نے پتھر لگائے ہی اس ڈائریکشن میں ہیں کہ جس ڈائریکشن میں قبلہ شریف ہے. لہذا جب آپ ان پتھروں کو، زمین کے پتھروں کو غور سے دیکھیں گے تو وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے ایک مصلی بچھا ہوا ہوتا ہے. تو ان سے آٹومیٹک آپ کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہو جائے گی. پھر صفا کی طرف آپ کا دوسرا چکر شروع ہو جائے گا، اور اسی روٹین کے مطابق آپ صفا پہاڑی پہ پہنچیں گے، وہاں پھر کعبہ شریف کی جانب رخ کر کے دعا کریں گے. تو یہ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر. ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے 14 چکر لگا لیے. انہوں نے یہ سمجھا کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا واپس پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا. ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ ایک مکمل ہو گیا اور مروہ سے صفا دوسرا مکمل ہو گیا. لہٰذا غلطی میں کہیں آپ بھی 14 چکر نہ لگائیے گا. 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا. آخر میں کام آپ نے یہ کرنا ہے، 2 رکعت نفل ادا کرنا وقت مکروہ نہ ہونے کی صورت میں. یہ 2 رکعت مستحب ہے، پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو طواف کے بعد 2 رکعت تھے وہ پڑھنے ضروری. یہ رکعت اگر آپ پڑھ لیں گے 2 رکعت تو اچھا ہے، نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. الحمدللہ آپ کے عمرے کے 3 حصے مکمل ہو گئے. اب ہے آخری حصہ، حلق یا تقصیر. ٹنڈ کروانے کو حلق کہتے ہیں اور بال چھوٹے کروانے کو تقصیر کہتے ہیں. مردوں کے لیے ٹنڈ افضل ہے، جبکہ خواتین کے لیے صرف اور صرف بال چھوٹے کروانے کا آپشن ہے، ان کے لیے ٹنڈ کا مسئلہ نہیں ہے. سر منڈانا مردوں کے لیے افضل ہے، جبکہ عورتیں صرف تقصیر کروائیں گی، یعنی بال چھوٹے کروائیں گی. پورے سر یا چوتھائی سر کے تمام بال کم از کم انگلی کے ایک پور کے برابر کٹوانا تقصیر ہے. آپ دیکھیں گے کہ مروہ پر کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی کینچیاں ہاتھ میں لے کر بالوں کو ایک سائڈ سے پکڑ کے کاٹ دیں گے. وہ کہیں گے جی آپ کے بال کٹ گئے. آپ ایسا مت کیجیے. پورے سر کے بال یا کم از کم سر کے چوتھے حصے کے بال ایک پور کے برابر، 1 انچ کے برابر یہ کٹوانا، یہ تقصیر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ سے پکڑ کر 2 4 5 7 بال کاٹ لیے تو تقصیر ہو گئی ہے. کچھ لوگ ایسی غلطی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر آئیں اور شاپ پہ جائیں اور وہاں سے جا کر آپ بال چھوٹے کروائیں یا آپ ٹنڈ کروائیں. اگر آپ کے بال پہلے ہی چھوٹے ہیں، 1 پور سے کم ہیں، تو پھر آپ کے لیے تقصیر نہیں ہے، پھر آپ نے ٹنڈ ہی کروانی ہے. اور اگر ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے ہیں اور پہلے سے ٹنڈ ہو چکی ہے تو ٹنڈ پر ہی اس طرح پھروانا ضروری ہوگا. ہر دفعہ جتنے بھی آپ عمرے کریں گے، بے شک آپ کے سر پر کوئی بال بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اس طرح پھروانا پڑے گا. معزز خواتین نے یہ کرنا ہے کہ عورتوں کے محرم جو ان کے شوہر یا ان کے بیٹے یا بھائی جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کی چٹیا کے سرے کو انگلی کے ایک پور سے زائد کاٹ دیں، اور خیال رہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال 1 پور کے برابر کٹ جائیں. تو وہ جتنے بھی عمرے کریں گی ہر دفعہ ان کو اپنی چٹیا کے بال 1 انچ کٹوانے پڑیں گے. لہٰذا ان کے لیے پھر زیادہ عمرے کرنا بہتر نہیں ہے. وہ عمرے تھوڑے کریں اور طواف جو نفلی ہیں وہ زیادہ کر لیں، چونکہ نفلی طواف میں بال کٹوانے ہیں. کہ عمرہ کرنے والا سعی سے فراغت کے بعد اور حلق یا تقصیر سے پہلے اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے اور دوسروں کے بھی، اگرچہ خود اس نے بال کٹوانے ہوں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب 2 آدمی ہیں، 2 اکٹھے ہی سعی کر رہے ہیں اور دونوں سعی سے فارغ ہو گئے، اب دونوں نے کیا کرنا ہے؟ بال کٹوانے. تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، اگرچہ کاٹنے والے نے اپنے بال ابھی تک نہیں کٹوائے. لیکن بیسٹ آپشن یہی ہے کہ دونوں جائیں دکان پہ اور دکان پہ جا کر وہ اپنی ٹنڈ کروا لیں. الحمدللہ آپ کا عمرہ شریف جو ہے وہ مکمل ہو گیا.